أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ہر نبی کی تعلیم بنیادی مقصد سب سے پہلے تعلیم، اس تعلیم کی تربیت ہونے کے بعد تعلیم پر باقی رہنے کے طریقے، جس کو دستور کہتے ہیں، جس کو شریعت کہتے ہیں، جس کو دین اسلام کے طریقے طرز زندگی کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کا نمبر 2، ان 2 میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر ان 4 میں ساری زندگی کے مسائل. اصل عقیدہ فکر رب کو ماننے کا صحیح طریقہ کیا ہے. دنیا کے کم و بیش ہر قوم، سب کو اللہ کا اقرار ہے، انکار کسی کو نہیں ہے، مگر اللہ کی پہچان جو اسماء حسنی ہے، اسی حسنی کی تفصیل کلام پاک ہے. اللہ کی ذات ایک، نام ایک. اللہ کی ذات ایک، اللہ کی ذات ایک یعنی اللہ ایک. ایک بھی ایسا گنتی کے لحاظ سے نہیں، ایک سے پہلے کچھ نہیں آتا، پھر ایک کے بعد 2 آتا، وہ گنتی والا ایک نہیں. وہ ایک ہے، عدد اور گنتی سے اس کا تعلق نہیں. اگر گنتی والا ایک کہتے ہیں تو پھر اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں، جیسا ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، 0 ہوتا ہے. تو اللہ کا نام ایک، پھر اللہ کی شناخت پہچان اللہ کے کام سے. یہ ساری کائنات کا وجود اللہ کا کام ہے، قدرت اللہ کا کام ہے، اس لیے وہ قدیر ہے، مقتدر ہے. اس کا بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز اسی کی ہے. اس کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کی ذمہ داریاں اس کی چیز کو کرنے والا یہ رب ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے. بندے سے خطا پہ خطا ہوتے چلے گئی، احساس ہو کر، شرمندگی کا اظہار کر کر اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، رزق دینے والے کے سامنے، باقی رکھنے والے کے سامنے، مر کر جس کے روبرو پیش ہونا ہے اس کے سامنے خلوص کے ساتھ معاف کرا تو معاف کرنے والی ذات صرف اور صرف وہی ہے اور کوئی اور نہیں. لا یغفر الذنوب الا انت غافر الذنب، گناہ کا معاف کرنے والا وہی، قابل التوب، توبہ کا قبول کرنے والا وہی، توبہ نہ کرنے والے کے لیے شدید العقاب، سخت سے سخت عذاب دینے والا وہی. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وإلیہ المصیر، ہر شخص کو اسی کے پاس لوٹنا ہے. انسانوں کی بھی شناخت پہچان ہوتی ہے دوسرے انسانوں میں، جو مشہور ہوتا ہے کام سے مشہور ہوتا ہے، عہدے کی سرگرمیوں سے، کارکردگی سے مشہور ہوتا ہے. نام ایک ہے، وہ کام کو کہتے ہیں صفت، عربی میں اس کو کہتے ہیں صفت. جو ننھے نو نام ہے وہ سب اللہ کے کام ہیں.
لیکن ان کاموں کو بندہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک کی طرف جوڑ دیتا ہے، یہ کرتے ہیں، اس کے آگے کی سوچتا نہیں، اس کے پیچھے کون کرنے والا جانتا نہیں، بس یہ شرک ہے۔ اس لیے ایمان کو بنیادی طور پر ہم رٹ کے چھوڑتے ہیں، والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی، اس پر ایمان یقین ہونا ہے۔ اسی کی تعلیم دی تھی سارے مشرکوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جتنے اسلام لائے تھے سب مشرک تھے، کم یا زیادہ صحیح، سب نے پوجا پاٹ کی ہے، سب بتوں کے سامنے سر جھکائے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچپنے میں ایمان لا لیے، انسان کے اچھے اور برے عمل کا تعلق 15 سال کے بعد سے اس نے کیا ہے، اب بڑوں کی فہرست میں شامل ہوا ہے، تو اس کا دفتر حساب کتاب جب سے شروع ہوتا ہے۔ حالات ایسے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جو اہل و عیال والے، مکے اور مکے کے قبیلوں کے سردار، زندگی کھانے پینے کی تنگ سے تنگ، بچوں کی پرورش دشوار سے دشوار کن ہو گئی، خاندان کے لوگوں نے بچوں کو تقسیم کر لیا پرورش کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا پرورش کے لیے۔ بچے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینداری کے کام اطاعت و عبادت کرتے تو اس کی نقل پوری کرتے، جب نبوت کا اعلان ہو گیا آگے بڑھ کر ایمان لائے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ، کسی بت کے روبرو پیشانی ٹیکنے جھکانے کی نوبت نہیں آئی، ان کا چہرہ کسی کے سامنے جھکنے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، تو بچے تھے۔ تو توحید کا سبق یہ ہے، تو ہر پیغمبر نے توحید کا سبق ہی امتوں کو دیا ہے۔ یہ سبق سمجھنے کے بعد، عقیدے کو صاف کرنے کے بعد، اس سے باقی رکھنے کے طریقے جس کا نام ہے دین، شریعت، طریقہ، دستور، دین پر قائم اور باقی رہنے کا ہر نبی نے کیا ہے۔ لیکن انبیاء میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کہلاتے ہیں۔ تو توحید کے قطب مانے جاتے ہیں۔ آپ کا وجود پیدائش عراق کے بابل علاقے میں، نمرود کی مملکت، جابر قسم کا بادشاہ، عمر کی پوری مملکت بت پرست، ایک بھی توحید کی طرف نہیں، ہدایت اور توحید کی کرن تک نہیں۔ آپ میں بچپن سے یہ استعداد و صلاحیت، یعنی بچپن سے پیغمبر ہیں، اعلان جب ہوتا ہے 40 سال میں، جب وقت آیا، نہ خاندان کی، نہ خاندان کے وہ لوگ جو آپ کی پرورش کرنے والے ہیں ان کی، نہ حکومت کی، نہ اقتدار کی، بت پرستی کی حقیقت کیا ہے، اپنی عقل سمجھ بوجھ سے ہی سمجھانے لگ گئے۔ بات آگے بڑھتے بڑھتے مرکزی حکومت کا ایشو بن گیا، مسئلہ بن گیا۔ کل کی گزری آیتوں میں
آپ نے کیا کیا کہا تھا، اس کا سلسلہ چلا تھا. اسی سلسلے کو آج کی ان آیتوں میں پورے سلسلے میں توحید کا سبق سکھاتے سمجھاتے ہوئے پھر یہ کہہ دیا تھا تم لوگ عید منانے کے عنوان سے قوم کا ہر فرد نکلتا ہے تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق، پوجا پاٹ کر کے جاتا ہے، پھر آ کر سلوٹ مارتا ہے فلاں فلاں. جب تم لوگ جاؤ گے لاکیدن اصنامکم، میں پورے قسم کھا کر پختگی کے ساتھ تم کو کہہ دیتا ہوں تمہارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے چور چور کر کے رکھ ڈالوں گا، جو تعداد میں 72 سے لے کر روایتوں کے مطابق 90 تک ملتا ہے تذکرہ. ان بتوں کا جمگٹا جو ان کے اپنے لحاظ سے عبادت گاہ ہے، اس میں ایک سب سے بڑا بت جو گولڈ سونے کا بنا ہوا قیمتی قسم کی اس کی آنکھیں لگی ہوئی، اب وہ جیسے تھے اس کی تفصیل بتا دی گئی. کوئی بت درندے کی شکل میں، کوئی بت جانور کی شکل میں، کوئی انسان کی شکل میں، کوئی عورت کی شکل میں، کوئی مرد کی شکل میں، کوئی پرندے کی شکل میں. یہ اسٹارز کا میپ دیکھیے آپ، بڑے بڑے اسٹارز کا جو انسان کے یہاں سے جو دکھائی دیتی ایک شکل، وہ انہی جیسی شکلوں میں نظر آتی ہے. کوئی کھیکڑے کی شکل دکھتا ہے، کوئی انسان کی شکل کے جیسی، منڈی کے جیسی. جیسے کہتے ہیں لوگ چاند میں ایک بڑھیا چرخہ کاٹتے ہوئے بیٹھی ہے جیسی شکل دکھتی ہے. انسان کو جو احساس سمجھ میں آ رہی سو کیفیت پہنچا تو نہیں، وہاں تک پہنچا تو نہیں. تو حضرت ابراہیم نے کہہ دیا تھا کہ میں کر دوں گا. چنانچہ آج کی آیت میں فجعلہم جذاذا، جب وہ وقت آیا، خود ان کی پرورش کرنے والے جو آزر تھے ان کے ایک بھائی بھی تھے، یعنی ان کے اپنے جس گھر میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ گھرانے میں خود بت بنتے تھے، جس کی کوالٹی مانی ہوئی تھی، جس کی شناخت شہرت پہچان سب سے زیادہ بھی تھی. مملکت حکومت کے ذمہ دار افراد سے رابطہ بھی بڑا تھا. گھر کے ہر فرد کو بھی اس کی حقیقت بتائی. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے نفرت کا اظہار کیا، گھر کے ذمہ دار افراد نے برا بھلا کی کہا، برداشت کیا، مار پیٹ کی، برداشت کیا. پھر پبلک کے اندر نتائج دنیا اور دنیا والوں کے کیا ہوں گے جو سمجھ میں آنے والی چیز ہے اس کی پرواہ نہیں کی. اللہ وحدہ لا شریک کو ثابت کرنے کی اس کے اوپر قائم اور باقی رہنے کے سارے طریقے اختیار کیے. اس لیے یہ پیغمبروں میں توحید کے خطب کہلاتے ہیں. سب سے زیادہ تذکرہ اسی لیے ان کا آتا قرآن میں. کئی پہلو سے گزر چکا، اس میں سے وہ پہلو جو پیچھے نہیں گزرے تھے یہاں پر ذکر ہے. توحید کی پختگی آپ کو کیسے حاصل ہوئی اس کی تفصیل پارے 7 میں گزری. چنانچہ جب یہ سب نکل گئے، ان کو پابند کرے نکلنے کے لیے ستاروں کی طرف یوں دیکھے، چونکہ ان کی زندگی ستاروں کی پوجا بھی تھی. یہ بھی بتانا تھا کہ یہ بھی کچھ نہیں کرتے. آپ نے ارادے کے ساتھ نہیں، ایک ایسا انداز جس کے اندر جھوٹ تو نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، ان کے غلط عقیدے کو اظہار ثابت کرنے کے لیے اس طرح دیکھ کے فرمائے جس کی تفصیل پارے 23 میں آئے گی.
فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، میں آج بیمار ہوں جی، میں آ نہیں سکتا تمہارے میلے میں. اس سے بہت پہلے کہہ دیا تھا تم جا نکل کے تو دیکھو میں کیا کر کے رکھتا ہوں. چنانچہ وقت آ گیا، سب پوجا پاٹ کر کے نکلے. پھر جب لوٹتے تھے میلے سے سب سے پہلے وہ بت خانے کو آتے تھے، جس سے پوجا کا طریقہ کرتے تھے، پھر اپنے گھروں کو لوٹتے تھے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کے ٹکڑے 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 کر دیے. آپ داخل ہوئے، دیکھے سب جاتے ہوئے پوجا کر کر کھانے کی پینے کی ساری چیزیں بتوں کے سامنے رکھ کر پوجا پاٹ کر کے نکلے تھے. آپ جا کر دیکھے ایک کلہاڑی، بڑی کلہاڑی پڑی ہوئی تھی. تفاسیر میں لکھتے ہیں کلہاڑا بول کے لکھتے ہیں، ایسا بڑی تھی. اس کو لیا، سارے کے سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے سامنے رکھی ہوئی غذائیں تتر بتر کر دی. لیکن سارے بتوں میں سب سے بڑا بت جو رکھا ہوا تھا، پھر اس کلاڑی کو رسی سے بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا. لوگوں کے لوٹنے کا انتظار کرتے رہے. اب رد عمل تو ہوں گا چھوں گا. جب آ کر سب دیکھتے ہیں کوئی بت محفوظ نہیں ہے، ایک محفوظ ہے، اس کے گلے میں کلاڑی رکھی ہوئی ہے. اب توحید کا سبق بتانا چاہتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سب کے ٹکڑے کر دیے، لیکن سب سے بڑا تھا نا، اس کو چھوڑ دیا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو ایک دلیل قائم کر کے بتاؤں. شاید یہ لوگ اب تو سمجھ جائیں، حقیقت جان لیں، یہ برے عقیدے سے اپنے آپ کو رجوع کر لیں. صحیح عقیدہ کیا ہے کل کی آیتوں میں گزار دیے. ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین. ساری کائنات کا ذمہ دار، پیدا کرنے والا، رکھوالا وہی رب ہے جی، نہ یہ نہ وہ نہ وہ. آسمان کہتے بھی تو وہ بھی اللہ کے مخلوق، فرشتے کہتے ہیں اللہ کے مخلوق، ستارے مانتے ہیں اللہ کے مخلوق، زمین مانتے ہیں اللہ کے مخلوق، سورج کو مانتے ہیں اللہ کے مخلوق. انسانوں میں سے کسی میں کمال تھا، اس کو مان کر وہ درجہ دے رہے ہیں، وہ بھی مخلوق. اللہ کی وہ ذات ہے جس میں تبدیلی نہیں، جس کو فنا نہیں، جس کو عیب نہیں، جس میں کمزوری نہیں. ساری کائنات کے وجود سے پہلے بھی وہی تھا، وجود کے بعد بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے، کہ سارا وجود ختم ہوگا تو وہی ہے. اس ذات کا نام اللہ تعالیٰ کی ذات. خالو جب یہ لوگ لوٹے، دیکھ کر حیران رہ کر یہ کہا من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے اتنے بتوں کے ساتھ یہ جرم، یہ گستاخی، یہ بےہودگی آخر کیا کس نے؟ جو بھی کیا ہے یہ جرات بہت ہی کمبخت ہے، بدبخت ہے. یہ ہمارے بت اب اس کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں، اب وہ رہ نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، تباہ و تاراج ہو جائے گا. جرات کیا نہیں معبودوں کے ساتھ کر دیا، بھگوانوں کے ساتھ کر ڈالا. سب سے بڑا گناہ گار ہے، سب سے بڑا ظالم ہے. اب تحقیق کے طریقے شروع ہوئے. وقتاً فوقتاً جو آپ ذکر کرتے تھے، 20 لوگ تھے ایسے، بتوں کی برائی، بتوں کے باطل پرستی کا ذکر آپ کرتے تھے. سبوں نے بیک آواز یہی چیز چلنے لگی، سمینا
ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کا تذکرہ کرتے رہتا تھا، ان میں کیا خوبی ہے، ان میں کیا کمال ہے، انہوں کیا کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. پوچھا کسی نے کیا نام ہے؟ ارے اس کو ابراہیم کا نام ہے، اس کا ابراہیم کے نام سے پہچانا جاتا، جانا جاتا. اور باتیں ہوتے ہوئے حاکم اعلیٰ تک پہنچ گئی اقتدار میں، جو نمرود تھا. اب سرکاری حکم نامے کے ذریعے سے اس نے اعلان کر دیا، فاتو بھی علی اعین الناس، سارے لوگ تو جمع تھے، سب کے روبرو اس کو لے کر آؤ. گرفتاری عمل میں آئی، لائے گئے، سب کے سامنے لاؤ، شہادت کی تکمیل کریں گے، وٹنس یہ کریں گے، کیا واقعی اس کی طرف ہے، کیا اسی نے کیا ہے. جو لوگ سنتے تھے سب کہے. اور آپ سے پوچھے آپ نے اقرار کیسے کیا؟ سوالات میں ایک سوال یہ ہوا، قالو، حاکم اعلیٰ کے سامنے لوگوں نے پوچھا، انت فعلتا، کیا آپ ہی وہ ہیں جو ہمارے ان بتوں کے ساتھ اے ابراہیم اس جیسا برتاؤ کیا ہے تم نے؟ اب آپ جواب دیے. ہاں میں نامے نہیں دیے. عدالت میں صرف آپ سے ہاں کہو یا نہ کہو، ایک جملہ بھی آگے مت بڑھاؤ. آپ نے فرمایا سارے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، ختم ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ان کے سامنے رکھی غذا بھی تتر بتر ہو کے رہ گئی. کہنے لگے ہاں سب ہو گئے لیکن ایک باقی ہے. وہ کیسی حالت میں ہے؟ اس کے گلے میں کولاڑی پڑی ہوئی ہے. تو پھر میرے سے پوچھتے ہو، کولاڑی سے توڑا گیا نا، کولاڑی جس کے گلے میں ہے اس سے دریافت کرتے کیوں نہیں؟ اس سے دریافت کر لو. اس نے کہ تم معبود ہے نا، وہ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ تو کہہ دو، کہتے کیوں نہیں؟ یہ بڑے بت کی ہی کارستانی ہے، یہ پوچھ لو. یعنی الزام اس کے بعد تھوپے نہیں. آپ سمجھانے کا طریقہ توحید کے سبق کو، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ بھی کہہ دیا. پوچھو، اگر اس کو کہنے کی زبان ہے کہہ سکتا تو کہنے دو. تم جو عقیدہ لکھ کرتے ہیں کہ ان کی گستاخی کرے تو برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، فلاں فلاں نقصان پہنچائے گا، اور ان کی پرستش کرے، پوجا کرے، یقین رکھے تو زندگی میں تمہاری زندگی کو بنا دے گا، چار چاند لگا دے گا، فلاں فلاں. یہ جو عقیدہ بنا کے رکھے ہیں، میں تو توڑ دیا نا، میرا تو کچھ بگاڑے نہیں نا، بگاڑو نا، نقصان نہیں پہنچائے نا. اتنی بڑی جماعت تھی نا، اباؤ 70، یعنی 70 سے 70 سے زیادہ، 90 تک کی تعداد. کسی ایک میں بھی ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھ کر میرا گلا پکڑنے کی، مجھے روکنے کی. جب بات نقصان کی ان کے اوپر آ گئی تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سک رہے، اور تم عقیدہ رکھتے ہو تم کو بچائیں گے. سوال آپ نے ایسا کہہ دیا، ان سے پوچھو اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو کہنے لگاؤ. یہ سوال پڑھتے ہر ایک کے کان سے دل کے اندر ایسا غصہ. ذمہ دار قوم کے مشہور ذمہ دار حضرات جمع تھے، وہ ہر ایک کا دماغ کام کرا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے ابراہیم، یہ تو بول نہیں سکتے، اور خود کو نقصان پہنچاتا نہیں کر سکے. توحید کا سبق کم ہو بیش ہر ایک کے دل دماغ تک بات اتری، لیکن مزاج میں
جس طرح خون دوڑتا ہے، فاسد عقیدہ وہی خون سلسلہ پر سلسلہ منتقل ہوتے ہوئے رگ رگ میں بسا ہوا ہے، اتنی آسانی سے نکلے گا؟ فرجعوا الی انفسہم، جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پوچھو ان سے ایسا، اگر یہ کلام کر سکتے ہیں تو یقیناً اپنے نفس کا دل کا جائزہ لیا. فقالو، یہ کہنے لگے انکم انتم الظالم، اپنے آپ سے کہنے لگے واقعی ہم غلط کر رہے ہیں. لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، تھوڑی دیر کے بعد پرانا ہوش لوٹ کر آیا. ارے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسا کیسا دماغ ہمارا کام کر رہا؟ نہیں، ہم ہمارے بتوں کے لیے، ہم ہمارے کیس کے لیے، ہم اپنے فیور کے لیے اپنی چیزیں کہیں گے. یہ کہہ کر جواب یہ دیا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون اے ابراہیم، تم کو بھی اچھی طرح معلوم ہے، یعنی ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ بت بولتے نہیں جی. اب بولے ان سے پوچھو، اب بتاؤ تم کرے یا نہیں کرے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ بت بولتے نہیں، اب بتوں سے پوچھو بولتے ہیں آپ. اعتراف کروا لیا گیا. اب موقع ملتے ہی حضرت ابراہیم نے فرمایا فتعبدون، افتعبدون، یہ تین کلموں کو ملا کے لکھتے ہیں، الگ فا الگ تعبدون الگ. معبود حقیقی کو چھوڑ کر تم اس کی پرستش کرتے ہو. کیا تم اس کی پرستش کرتے ہو؟ وہ بھی ایسی چیز جو ہے نہ تمہارا، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے کسی بھی ذرہ برابر بھی، اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے. کیوں کرتے ہو؟ اُفٍ لکم، بڑے افسوس کی بات ہے. سوجھ بوجھ عقل، یعنی دیوانے بھی نہیں ہیں، پاگل بھی نہیں. یہاں ایک بات ہے، اس لیے کہ بات نہیں کرتے، انہوں نے خود کہہ دیا. اب قاعدہ ہے، وہ جتنے بت پرست ہیں تھے، رہے، ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں. لاتے ہیں پتلوں کو، لا بھی رہے ہیں. لاتے ٹوٹ جائے گر جائے تو کوئی ذرا بھی ملال بھی نہیں ہوتا، خالی پیسہ گیا تھا سمجھتے ہیں. لا کر بٹھانے کے بعد ایک پجاری سے پوجا کرنے کے بعد جب کہتے ہیں کہ اب انہیں مقدس ہوا، یہی فکر ہے ان کو آج بھی. وہ مقام دے دیے، اب اس کے بعد انہیں مقدس ہو گیا، محترم ہو گیا. اس کے بعد ہی مقام دیتے ہیں. تو اب یہ سب کے سب، اس کا مطلب کہ سب کے سب جانتے ہیں. یہاں دو ہی باتیں، عقل سمجھ بوجھ ہے ان کو، یہ دیوانے ہولے شولے پاگل ہیں. دیوانے ہولے شولے پاگل ہیں تو بات پوچھنے پاچھنے کی رہتی بھی نہیں. وہ بھی کہتے ہیں یہ حقیقی معبود نہیں ہیں، لیکن ان کی پوجا پاٹ کرنے سے ہمیں اپنے زندگی کاروبار میں فائدہ ہوتے رہتا ہے. یہ عقیدہ بٹھاتے ہیں، فائدہ کرنے والے کو طرف منسوب نہیں کرتے، نہ کرنے پر ہمارا برا ہونے لگتا ہے. تجربہ کرنا ہے. پابند سے نماز کو آتے ہیں، جاتے جاتے کسی ستون کو یا دروازے کو ہم نکلنا، اس کو مالی خلیہ بولتے ہیں. بیماری مالی خلیہ، ہر انسان مبتلا ہے، کوئی بھی الگ نہیں ہے. ہر انسان وہم کی ایک بیماری ہے. کیوں جاتے ہیں تو یوں ہاتھ لگا کے جانا، یوں کرنا، اس کو کرنا. کسی سے چھوٹ گیا تو پھر پیچھے پلٹ کے ہاتھ لگا کے جاتا. 2 4 6 10% کے اندر ہر ایک کو رہتی. ایسا ہوا تو، ایسا ہوتا تو، فلاں ہوتا تو. جب یہ پرسنٹیج 40 اور 50 تک چلے جاتا ہے
تو اس کو کسی بھی محلے میں وہاں سے نکال کر جرا گڈھے میں لے جا کے شریک کرا پاگل خانے میں. غیر ضروری سوچنے کا، ٹینشن لینے کا، ڈپریشن کی شکل وہی رہتی ہے. سائیکالوجی بنیاد کے اوپر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس کو دوائیں دیتے ہیں. ہمیں زیادہ سوتے رہنا تاکہ سوچنے نہ پائے، کمزور ہو جائے پرواہ نہیں. یہ حکمت سے کرتے ہیں علاج. ان کو بھی پتا ہے کہ بولتے کرتے نہیں. ان کو توڑنے پر وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک عقیدہ کہ اس کی تعظیم کرنے پر فائدہ ہوتا ہے. بعضوں نے مثال بھی دی، جیسے ہم مسجد کو مقدس مانتے ہیں. آپ مسجد کو توڑے تو مسجد روکتی تو نہیں، پھر بنائے تو بنا لو، کیوں بنانے پوچھتے تو نہیں. اس کی تعظیم کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بتا دیا گیا، کیونکہ اس کی نسبت ہم نے اللہ کی طرف کر دی. احکام بھی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی عبادت کی نیت کر لے کے داخل ہو جاؤ. کسی سے کوئی گفتگو مت کرو، پرانا دوست ملا یہ نہیں کرنا ہے، تو انتظار کرو، جا کے باہر نکلنے کے بعد کرو. تو خاموش بیٹھے عبادت کا ثواب فلاں چیز ہے. تو کسی نے یوں سمجھاتے ہوئے لکھا ہے، بس وہ بھی اس کا ایسا تقدس کا درجہ دے لیتے ہیں. لیکن ایسا کرنے پر ہم کو زندگی فائدہ ہوتا مختلف قسم کی چیزیں ہیں. تو آپ ابراہیم نے فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو، یہاں ذری بھی عقل نہیں تم کو. افلا تاخذ، عقل سمجھ مجھ سے کام لو. بات نہیں بن پڑی، صورتحال جو چلی، قتل کرنا کچھ نہیں، بڑی بری سزا دینا. تصفیہ ہو گیا مملکت کے حکمراں سے بھی، پارلیمنٹ سے بھی. بھیانک قسم کی آگ تیار کریں گے، اس میں ڈال دیں گے، جلا دیں گے. ایک پہاڑ کے بازو میں کوئی 100 فٹ اونچی لمبی دیوار بنا دی گئی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے. مسلسل روزانہ سب شریک ہوتے رہے. 40 دن سے زیادہ تک لکڑیاں جمع کروائی گئیں. اس دوران میں جو بت پرستی تھی قائم تھی. کسی کو بیماری ہوئی تو مجھے بخار اتر گیا، میں اتنے لکڑیاں لے جا کے اسے بھروں گا. میرا یہ کام نکل گیا، میں اس میں جا کے لکڑیاں ڈالوں گا، تاکہ جو ابراہیم کو جلانے کے لیے چل رہا ہے، جو ہمارے معبودوں کے خلاف اس نے ایسا کہا ہے. ساری چیزیں چل پڑی. اتنی بڑی آگ دہکائی گئی. اب ڈالنے کے لیے قریب میں جا کر پھینکنا ایسا کوئی ذریعہ نہیں. پھر ایک بڑا ٹاور بنایا گیا ذرا دور سے. پھر ایک اس زمانے کے لحاظ سے ایک آلہ بنایا گیا جو منجنیق کہتے ہیں. اس کی شکلیں جاننا ہے تو چمڑے کے اس کے بنا کر پتھر رکھ کے گول پھرا کر پھینکتے ہیں تو دور جاتا ہے. بڑے پیمانے پر بنایا گیا اور ہونے والا ہے. آپ مطمئن ہیں. دنیا داری میں آپ کا دل دماغ نہیں، توحید رب العزت کے اندر آپ کی مطمئن ہے. جب ڈالنے کے قریب تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بندوں کی ثابت قدمی کو بار بار فرشتوں کے سامنے مظاہرہ کر کے بتلایا. جب بندہ پوری طرح مجھے سمجھ لیتا ہے تو کس درجے پہ ہوتا ہے. فرشتوں جو تم نے پوچھ لیا تھا نا، ایسے انسان کو پیدا کیوں کرتے ہیں، اتنا شریر بھی رہتا ہے، فاسد ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، فلاں کو کرنے والا رہتا ہے. نہ صرف انسانوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم و زیادتی کرتا ہے. ہم ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں. ایسی مخلوق کو پیدا ہی کیوں کرتے ہیں آپ؟
تو اللہ نے فرمایا کہ ان انسانوں میں جو انسان ہوں گے وہ کس درجے تک پہنچیں گے. چنانچہ جبریل علیہ السلام کو بھیجے، کچھ مدد ہے کہ دریافت کرو. آگے پوچھے اے ابراہیم یہ صورتحال ہے، اب کچھ سیکنڈوں میں، لمحات کی بات ہے، عالم میں آپ کو رکھ دیا گیا، پھر پھینکنا ہے آپ کو. کیا میں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں؟ آپ نے ایک چیز سوال کیا. یہ سوال جو آپ کا ہے آپ کی طرف سے ہو رہا ہے یا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے؟ جبریل کا میری طرف سے. پھر پوچھا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میرے رب کو اس کی اطلاع ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اطلاع ہے، واقف ہے. جو واقف رہتے ہوئے، اس لیے کہ ہر چیز اس کی طرف سے ہوتی ہے، جب وہ اس پہ راضی ہے تو میں ایسا نہیں ہونا میں کیوں کہوں گا؟ جب اس کی مرضی ہے تو یہ آپ مدد کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں مجھے، انہیں جو چاہے تو کرے گا. اور آپ فرمانے کہ وہ پوری طرح جان رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، شاہد بھی ہے، موجود بھی ہے. تو کہ اس کی رضا ہے، اس نے وجود بخشا، اس نے زندگی دی، اس نے حکم دیا اس کو جانو پہچانو، اس کے لیے ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے راضی ہے، میں کیوں منع کروں؟ تو اس کی تفصیل اگلی آنے والی آیتوں میں جہاں اس کی یہ بات پوری ہوگی، جو انشاءاللہ سلسلہ کل چلے گا. سبحان اللہ بحمدہ.